ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جامع الأوصاف کوئی تسکین ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی، اور جہاں چارہ گروں کی چارہ گری ختم ہوئی وہاں آقا کے قدموں کی خاک شفا کام آئی۔ صد واجب الاحترام پروردہ آغوش ولایت جانشین ضیاء الامت حضرت قبلہ مرشدی و سندی پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، پیکر صدق و اخلاص حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب مد ظلہ العالی، دیگر قابل صد احترام اساتذہ کرام، مشائخ کرام، علماء کرام اور برادران طریقت، میرے لیے آج مسرت اور خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ مجھے آج اس عظیم الشان شب کرم میں پہلی مرتبہ گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ میرے لیے شاید ہی اس سے کوئی بڑا اعزاز ہو۔ میں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے اندر جب داخلہ لیا تھا تو داخلہ لیا ہی صرف تقریر کرنے کے لیے تھا۔ بعضوں کے الگ الگ شوق ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اس خواہش کو اندر ہی دبائے رکھا، شاید حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی بیعت کا اثر تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ذمہ داری مانگ کے نہیں لینی چاہیے، لیکن جب ذمہ داری سونپی جائے تو پھر انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم خود اس ذمہ داری کو نبھانے کا ملکہ اور استعداد عطا فرما دیتا ہے۔ سو مجھے چند دن قبل محترم علامہ میاں محمد عباس صاحب کا جب فون موصول ہوا تو مجھے یوں لگا کہ یہ بلاوا میرے پیر و مرشد حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی طرف سے آیا ہے۔ میری آج کی اس گفتگو کا عنوان فلسفہ قربانی ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی جس سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اگر آپ اسلامی سال پر غور کریں تو اس کا آخری مہینہ ذی الحج کا ہے،
اور پہلا مہینہ محرم کا ہے. ذی الحج کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہے، محرم کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی ہے. 10 ذی الحج کی قربانی میدان منا میں ہے، 10 محرم کی قربانی میدان کربلا میں ہے دونوں قربانیاں. اور اسلامی سال کا آخری مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ اسلام کے پیروکاروں کو یہ عظیم پیغام دیتا ہے کہ اے اسلام کے متوالو، یہ پیغام اپنے پلے باندھ لو کہ اسلام نام بھی قربانیوں کا ہے، اسلام کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اسلام کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 102 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل سے پوچھتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب بتا تیری رائے کیا ہے. میں نے یہ عمل خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری رائے کیا ہے. جواب سننے کے لائق ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. اس جواب کو قرآن نے اپنے سینے کے اندر ہمیشہ کے لیے نقش کر لیا. جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام سراپا ادب و نیاز بن کر اپنے عظیم باپ کی خدمت میں عرض کنا ہوتے ہیں. قالا، عرض کرتے ہیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. اگر آپ جملے پر غور کریں، افعل کو مقدم رکھا، ما تؤمر کو مؤخر رکھا، بات یوں بھی ہو سکتی تھی ما تؤمر افعل، آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے. لیکن یہ نہیں کہا آپ کو جس کا حکم دیا گیا ہے، عرض کیا آپ وہ کیجئے. افعل، پیارے ابا جان، اس فعل کی ادائیگی کے اندر، اس عمل کی تکمیل کے اندر، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کے اندر ذرہ بھر کی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے. جب حکم مالک کی طرف سے آ گیا، یہ ہے جذبہ اطاعت. اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ، جو جذبہ آج ہمارے دلوں کے اندر ماند پڑ چکا ہے. قرآن پکار پکار کر اعلان کرتا ہے، اور حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ عمر بھر یہی پیغام دیتے رہے قرآن کی اس آیت کے ذریعے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یہ ہے جذبہ اطاعت، یہ ہے جذبہ قربانی. حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، جب حکم رب کی طرف سے آ گیا تو حضرت ابراہیم بیٹے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بیٹے سے سوال کا مطلب کیا ہے؟ بیٹے سے سوال کیوں کیا؟ حضرت ابراہیم جانتے تھے میرا خون ہے، انکار نہیں کرے گا، اقرار کرے گا. ہاں، اس عمل کے لیے اس کا اقرار لے کر آنے والی نسلوں کو بتا دوں کہ جو پیغمبر کا بیٹا ہے، جس کی رگوں کے اندر پیغمبر کا خون دوڑ رہا ہے، سیدہ ہاجرہ کا دودھ گردش کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اور اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے ذرہ بھر بھی دیر نہیں کرے گا. چاہا کہ اپنے بیٹے کو بھی اس ثواب میں برابر کا شریک بنا لوں، اس لیے سوال کیا. یا ابا تفعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. رہ گئی میری بات
کہ میں کیا کروں گا؟ ستجدنی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ یہ کمال عاجزی ہے جناب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اپنے والد گرامی کے حضور کہ ابا جان میرا تو کوئی شمار نہیں ہے، میں کسی شمار میں نہیں ہوں، میں کسی قطار میں نہیں ہوں، میرا کوئی سٹیٹس نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی ویلیو نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے چاہا، جب زمانہ مستقبل کی کوئی بات کرنی ہو تو قرآن کا قاعدہ ہے، کہا کرو انشاءاللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، کیا کہا کرو؟ انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قاعدے پر عمل کر رہے تھے، ابھی ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچے ہیں، مگر مولا کی منشا کا علم ہے کہ مولا کیا چاہتا ہے۔ جب آنے والے زمانے کی بات کرو تو رب کی منشا اور رب کی مشیت کو بیچ میں شامل کر لو، اگر شامل نہیں کرو گے تو وہ کام کبھی بھی پایا تکمیل تک پہنچ نہیں پائے گا۔ کہا انشاءاللہ، پھر یہ نہیں کہا کہ میں صابر بنوں گا، میں صابر رہوں گا، انا صابر، میرا شمار صابروں میں ہوگا، انا صابر، میں صابر بنوں گا۔ کہا من الصابرین، صابرین کی جب قطار لگے گی تو یہ نہیں کہا کہ میں ٹاپ آف دا لسٹ کھڑا ہوں گا، میں پہلے نمبر پر کھڑا ہوں گا۔ غرور کی بات نہیں کی، تکبر کی بات نہیں کی، بڑائی کی بات نہیں کی، اپنے اونچا ہونے کی بات نہیں کی۔ کیا بات کی؟ عاجزی کی انتہا کر دی۔ وہ کسی نے کہا تھا مٹی دا تو مٹی ہونا، قاضی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے۔ کیا اوقات ہے انسان کی؟ مٹی کا بنا ہوا انسان اپنے اوپر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اور یہاں پیغمبر کا بیٹا، یہاں یہ بات بھی عرض کروں گا، اگر کوئی پیر کا بیٹا ہو، پیر کا بیٹا، تو وہ بھی ناز میں رہتا ہے، نخرے میں رہتا ہے، غرور میں رہتا ہے، تکبر میں رہتا ہے کہ میں پیر کا بیٹا ہوں۔ لیکن یہاں پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کا، مگر عاجزی اور انکساری کی انتہا نظر آ رہی ہے۔ من الصابرین، میرا شمار صابرین میں سے ہوگا۔ معزز اور محترم سامعین اکرامی، فلما اسلما، جب باپ بیٹا دونوں راضی ہو گئے، یہ ہے اسلما، یہیں سے اسلام لفظ نکلتا ہے، یہیں سے اسلما، جب باپ بیٹا دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، جب رب کے حکم کی آگے گردن جھکا دی، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کتنے پیارے پیرائے کے اندر اس واقعے کا ذکر کرتا ہے، عظیم الشان واقعے کا، جس کا دن 10 ذی الحج ہے اور جگہ میدان مینا ہے، اس کا ذکر رب کتنے پیارے انداز میں کرتا ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ جب ابراہیم نے اسماعیل کو جبین کے، پیشانی کے بل لٹا دیا، جب لٹا دیا تو اب اس خواب کی تعبیر ہو گئی، اس حکم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کر دکھایا۔ جب پورا کر دکھایا تو آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، رب فرما رہا ہے، ہم نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم ہم نے تو تجھے فقط خواب دکھایا تھا مگر تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا عطا کرتے ہیں۔ رب کی رحمت بھی جوش میں آ گئی اس منظر کو دیکھ کر کہ اے ابراہیم اب جو اس تیرے عمل کی پیروی کرے گا، اس تیرے عمل کو اپنائے گا، اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اور ہم اسے بھی وہ جزا عطا کریں گے، وہ صلہ عطا کریں گے، وہ انعام عطا کریں گے۔ معزز اور محترم سامعین گرامی، یہ واقعہ ایک عظیم شان رکھتا ہے، یہ واقعہ منفرد نوعیت کا ہے، یہ واقعہ یگانہ ہے، یکتا ہے، اس اعتبار سے کہ چشم فلک نے اس سے پہلے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا کہ باپ خود اپنے بیٹے کی رگیں کاٹ رہا ہے۔ لیکن یہاں عرض یہ کرنا چاہوں گا، آج جب ہم لوگ قربانیاں کرتے ہیں، ہم تو ہر عبادت کو، یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیجیے اگلی بات سننے سے پہلے، ہر عبادت کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر عبادت کا ایک باطن ہوتا ہے،
ہر عبادت کا ایک اندر ہوتا ہے، ہر عبادت کا ایک باہر ہوتا ہے۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں، نماز پڑھ لی مگر فقط ظاہر کی نماز پڑھی، باطن کی تو پڑھی ہی نہیں۔ ویسے اس جہان کے اندر، اس کائنات کے اندر مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ظاہر کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو پڑھتے ہی نہیں نمازیں، ہماری تو جی مکہ مدینہ میں ہوتی ہے۔ یعنی ظاہر کی نماز سے، ظاہر کی بندگی سے بھی وہ انحراف کر بیٹھے، وہ دین سے دور ہونا چاہتے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ دین سے بیزار ہیں جو لوگ ظاہر کا بھی انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ظاہر میں تو کر لیتے ہیں لیکن باطن میں نہیں کرتے۔ جیسا کہ جانور کی رگیں کاٹ دی، گلا کاٹ دیا، جانور ذبح کر دیا، گوشت کے 3 حصے کر دیے، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیا، ایک غربا میں بانٹ دیا، ایک گھر میں رکھ لیا، یہ ظاہر کی قربانی ہے، یاد رکھیے گا۔ اتنا عمل حضرت ابراہیم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھیے، جناب حضرت ابراہیم میدان منا کے اندر کوئی دمبا ذبح نہیں کر رہے تھے، وہ اپنا لال لے کر آئے تھے، وہ اپنا لخت جگر لے کر آئے تھے، وہ اپنا نور نظر لے کر آئے تھے، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا لے کے آئے تھے، وہ بیٹا لے کے آئے تھے جو رب نے 90 سال کی عمر میں عطا کیا تھا۔ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی۔ لیکن جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر نور نظر کو ذبح کر رہے تھے تو ان کے من میں تھا کہ یہ ذبح ہو جائے، وہ تو رب کی منشا اور تھی، دمبا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کے ذریعے پیغام دیا، سبق دیا کہ تم بھی ہر محبت کو لات مار دینا، ہر محبت کو ٹھوکر مار دینا۔ بولیے کس کی محبت کے آگے؟ مولا کی محبت کے آگے، پروردگار کی محبت کے آگے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو علامہ اقبال نے کہا تھا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ آج ہم نے دین کو بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ ہم جو علماء ہیں ہمارے اندر بھی کئی ایک کمزوریاں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جب تقریر کرتے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر، اپنے سینے کا پورا زور لگا کر، تو اس کا صرف ایک مقصد ہے داد و تحسین بٹورنا۔ اس کا صرف ایک مطمع نظر ہے کہ میرے نام کا ڈنکا بجے، میرے نام کی شہرت ہو، 4 دانگے عالم کے اندر میرے نام کے ڈنکے بجے، مجھے علامہ کہا جائے، مجھے مفتی کہا جائے، مجھے پیر کہا جائے۔ آج اخلاص ہماری رگوں سے ختم ہو چکا ہے۔ مشن ضیاء الامت اور بیرا شریف کی سرزمین پر مشن ضیاء الامت کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ سب کے حضور اور آپ کے ذریعے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں، آؤ ہم خالص مومن بن جائیں، آؤ ہم پکے ایماندار بن جائیں، اور پکے ایماندار بن کر ہر شہرت سے بے نیاز ہو جائیں، ہر حرص سے بے نیاز ہو جائیں۔ یہ چھری جو 10 ذی الحج کو جانور کی رگوں پہ چلے گی، یہ فقط جانور کی رگوں کو نہ کاٹے، یہ انانیت کی رگوں کو بھی کاٹ دے، یہ حسد کی رگوں کو بھی کاٹ دے، یہ تکبر کا گلا بھی پھاڑ ڈالے، یہ میں کا گلا بھی چاک کر ڈالے۔ یہ میں جو انسان ہر وقت اپنی میں کے اندر رہتا ہے، انانیت کے اندر رہتا ہے، اپنی ذات کو اونچا کرنے کے چکر میں رہتا ہے، اس چکر میں بندہ مومن نہیں پڑتا۔ بندہ مومن وہ ہے جو لا کی ضرب سے ہر بت کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ ہمیں تشہیر کی نہیں خواہش، بس روشنی کی ہے۔ ہمیں تشہیر کی نہیں خواہش، بس روشنی کی ہے۔ کسی کو مت بتانا یہ دیے ہم نے جلائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ریاکاری کے جھنجٹ سے نکل جائے، انسان کو چاہیے کہ وہ غرور اور تکبر اور اپنے ذات کی اونچائی کے چکر سے باہر آ جائے، اور انسان حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور اطاعت کو اپنا ترہ امتیاز اور اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے۔ میں اپنی اس بات کو ختم کرتے ہوئے اس پیغام کے ساتھ، ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جن کا نام ہے احمد علی، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت اگر آپ ریلوے اسٹیشن پر ہوں، گاڑی پر سفر کرنا چاہتے ہوں اور
گارڈ سیٹی بجا چکا ہو، ٹرین چلنے والی ہو، اور کوئی آ کر آپ سے سوال کرے کہ حضرت مجھے قرآن تو سمجھا کے جائیں، آپ اس وقت کیا کریں گے؟ حضرت احمد علی نے فرمایا میرا اس وقت عمل یہ ہوگا، اگر میرا ایک قدم ریلوے اسٹیشن پر ہو، ایک قدم پائیدان پر ہو، اور کوئی مجھ سے آ کر سوال کرے کہ مجھے قرآن سمجھا کر جاؤ، تو میں اسی لمحے قبل اس کے کہ اپنا دوسرا پاؤں بھی پائیدان کی طرف لے کر جاؤں، میں اسے پورا قرآن سمجھا دوں گا۔ سوال کرنے والے نے سوال کی حضرت اتنی دیر کے اندر قرآن کے 30 پارے سمجھانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن کام ہے۔ انہوں نے کہا میں اسے صرف 3 باتیں بتاؤں گا، کیونکہ قرآن کی تعلیمات کا پورا نچوڑ ان 3 باتوں کے اندر ہے، اور وہ نچوڑ والی 3 باتیں یہ ہیں: رب کو خوش کرو عبادت کے ساتھ، رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، شاہ عرب کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، رب کو راضی کرو عبادت کے ساتھ، شاہ عرب کو راضی کرو اطاعت کے ساتھ، اور رب کی مخلوق کو راضی کرو خدمت کے ساتھ۔ آج ہمیں بھی چاہیے، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحج کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے کہ جانور کا گلا کاٹا جائے، ذبح کیا جائے۔ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سوائے ایک عمل کے، اور وہ ایک عمل یہ ہے کہ اگر کسی سے رشتہ کاٹ دیا ہو تو وہ رشتہ جوڑ دیا جائے۔ عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، مسرتوں کا دن ہے، شادمانیوں کا دن ہے، مگر اس عظیم دن کے موقع پر ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اگر کسی سے ہم قطع تعلق ہی کر چکے ہیں، تعلق توڑ چکے ہیں، تو اس تعلق کو جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے لا يدخل الجنت القاطع، قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بندگی اور اطاعت بجا طور پر صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔